ماموزات، یہ ان بہنوں سے جو بہن ہے نہیں حقیقت میں لیکن مجازن بہن کہا جاتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے، ان میں نکاح کو رواج دینا چاہیے. اس میں بہت سارے فضائل ہیں اس کے. پہلی بات، قرآن مجید نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے ان 4 رشتوں کو. جہاں اللہ نے نکاح کو حلال کیا نا، نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں حلال کی ہیں، ان میں اللہ نے الگ سے ان 4 عورتوں کا ذکر کیا. وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اے نبی آپ کے لیے آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال. وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال. وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی. تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کوئی تو حکمت ہوگی نا، یہی کہ بھئی یہ تو ہے ہی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہیں. جو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہوں، کیا ان کو اللہ لنگڑے لولے بچے پیدا کرنے کے لیے کرے گا؟ ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں؟ ایسا تھوڑی ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نکاح میں ایک اور فائدہ ہے، صلہ رحمی. رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ بولو نا، مضبوط. اور رشتہ داری جوڑنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت، نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتہ داری جوڑنا. اس سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، بہت خیال. تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ شریعت میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر کفو میں نہ ہو. غیر کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیرالل یا اس سے برتر ہونا چاہیے، اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، خاندانی لحاظ سے خاص طور پہ. بھائی جس خاندان سے لڑکی کا تعلق ہے، لڑکا ویسے ہی خاندان سے بلونگ کرتا ہو. کرتا تو اردو میں ہی ہوگا لیکن آج کل انگلش میں کیا کرتا ہو؟ وہ بلونگ کرتا ہو. کس خاندان سے؟ ایسے خاندان سے جو لڑکی کے برابر ہو یا اس سے افضل ہو، اس سے نیچے نہ ہو. اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے لیکن نکاح کے لیے اس کا خیال کیا گیا ہے کہ لڑکی اونچے خاندان سے کسی کمتر لوگوں میں نہیں جانی چاہیے، ورنہ کس کا نقصان ہے؟ بولو نا، لڑکی کا نقصان. کیونکہ لڑکی نے ماتحت بننا ہے نا شوہر کے. تو ماتحت ایسے ہی شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو. اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی، بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی، کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں، اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، چاہے جو بھی ہو. لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی، اطاعت نہیں کرے گی. اس کو برتری کا احساس ہوگا، میں اونچی اور یہ کیا، میں اس کی کیوں مانوں. اس سے طلاق کا ریشو، بولو نا بھائی، بڑھے گا. اور نہیں بھی طلاق ہوگی تو پھر ایک مصیبت، ساری زندگی ایک ٹینشن. تو یہ جو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد بھائی کے رشتے ہیں، یہ سارے کفو ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے. ان میں کوئی بھی خاندانی اعتبار سے غیر کفو، بولو نا بھائی، نہیں. تو شریعت میں جو کفو کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. بھئی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے، تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا. جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا، کیا کیا دیکھا جاتا ہے. تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. خاندان تو یہ ہے نا، جو تم ہو وہی ہے. کیا خیال ہے؟ اور 5واں فائدہ، 4 فائدے بیان میں 3 بتائیں. 3 بتائیں آپ لوگ، تو نمبر تو یاد کر لیں کم از کم. چوتھا یا 5واں، رکعتیں جب ہم بھول جاتے ہیں نا نماز میں، 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں، تو شریعت کہتی ہے 4 سمجھو اور قاعدہ بھی کرو. اس لیے کہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آپ بھول جائیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو آپ اس کو فرض کریں گے 3، لیکن تیسری رکعت کے بعد قاعدہ بھی کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ہو؟ چوتھی ہو. اور پھر ایک اور رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے
جو یا تو چوتھی ہے یا پانچویں ہے. کھڑے اس لیے ہوں گے کہ اگر وہ 3 ہوئی تھی تو پھر چوتھی ہو جائے, اور اگر 4 ہوئی تو پانچویں کیا ہو جائے گی؟ گریبی. اب نماز میں گریبی لگانا جائز نہیں ہے, تو اس کا شریعت نے حل یہ رکھا کہ آپ پانچویں کے لیے کھڑے ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر وہ 4 تھی تو پوری 4 ہو گئیں, اور اگر 5 تھی تو گریبی جو آپ نے اضافی لگائی اس کی پینلٹی کس سے ہو گئی؟ سجدہ سہو سے ہو. تو اسی کو حدیث میں کہا آتا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں شک ہوا نا 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, تو وہ عقل سمجھے, کم سمجھے اور اس پر بنا کرے آگے. تو ہم نے کتنے نمبر لگائے ہیں؟ 3 ہیں یا 4, تو ہم 3 پہ سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں, ٹھیک ہے. چوتھا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد رشتے ہوتے ہیں ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے, جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا وہ جوئے ہیں, جوئے. اچھا نکل گیا تو نکل گیا, نہیں نکلا تو پتہ ہی نہیں کیا نکلتا ہے پھر وہ, کیونکہ کسی غیر کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں کسی کو, والدین نا میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا, مفتی صاحب ذرا اس کو دیکھیں کیا ہے. تو وہ نہا دھو کے شیمپو لگا کے بڑے تمیز سے آتا ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, نہا دھو کے شیمپو ویمپو لگا کے خوشبو میں اوڑا, ایسا لگتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں. اب کیا پتا کہ یہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی, کوئی پتہ چلا سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے آفس سے پتا کرو, آفس فون کر کے پوچھا, ہاں بھائی صحیح ہے, تو ہو سکتا ہے باس کے سامنے صحیح ہو, وہاں تو ڈنڈا ہے نا باس کا, تو جہاں ڈنڈا ہوتا ہے وہاں تو سب صحیح ہوتے ہیں بھائی. تو گھریلو زندگی کیسی ہے اس کا پتہ چلانا بہت مشکل. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد کا بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ کون بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, کون لٹو کھیلتا تھا, کون چڈی پہن کے تالاب میں مینڈکوں کے ساتھ نہاتا تھا, کون کیا کرتا تھا, کون گلی محلے سے مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یہ سب پتا ہوتا ہے. خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں اور بولو نا خامیاں بھی پتا ہوتی, سب پتا ہے. تبھی لوگ سب کچھ نہیں بتاتے اپنے بارے میں, کہتے ہیں نا سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ان کا پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اب اگر ان میں خامیاں بھی ہیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ ہے, لہذا پہلے سے برداشت کرنے کا تحمل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے. کزن میرج کا یہ فائدہ ہے, چچا زاد بہن ہو یا چچا زاد بھائی ہو, پہلے سے پتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے, اگر میں گنوانا شروع کروں تو اور بھی یاد آئیں گے مجھے. یہ 4 بھی ابھی صرف بیٹھے بیٹھے سرسری غور سے یاد آئے, ورنہ اور بھی فائدے ہیں. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا اس میں بھی بڑے فائدے ہیں.